مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کا مطیع بنایا ہے. ہماری زندگی کے اسلوب کے لیے، ہمیں پیدا ہونے سے مرنے تک اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے ہمارے رب نے ہمارے لیے ایک راستہ متعین کیا جس میں ہم سلامت رہیں. اس کا نام اسلام ہے. اس کا نام اسلام ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی والا دین. قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے اندر میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، کوئی معمولی سا نقص اس کے اندر نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں الدین النصیحہ. دین بھلائی ہے، دین بھلائی ہے، یعنی اس کے اندر میں خیر ہی خیر ہے. اب دین کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے خیر والے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو احسان کرتے ہوئے ہمیں دیا کہ دین جو ہے اس کا ماخذ تو اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس، لیکن وہ پڑھنے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود ہماری طبیعتیں اور مزاج جب نہیں چاہتے تو ہم عمل پیرا نہیں ہوتے. مثلا دین کے اندر میں نماز جو ہے یہ ایک بڑا رکن ہے. اس میں بلا ہمارا ہے. عام دنیا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو جو بڑی سے بڑی طاقت ہے اس کے ساتھ بندے کی رسائی ہو جائے، 1 منٹ کی بات ہو جائے وزیر اعظم سے یا صدر سے یا گورنر سے، اس کو کتنا فخر ہوتا ہے کہ میں ڈائریکٹ بات کی تھی 1 to 1. تو جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ کہتا ہے 5 وقت میرے گھر آ جا اور میرے ساتھ جو مرضی بات کر. یہ کتنے بڑی بلائی والی چیز ہے. لیکن بندے کا دل نہیں کرتا تو کیا پڑھ لے گا نماز؟ پڑھ لے گا؟ نہیں پڑھے گا نا، دل ہی نہیں کر رہا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ رب نے جب اپنا محبوب دیا تو اس محبوب کو بنیاد بنایا کہ جس کا تعلق دل کا محبوب سے صحیح ہو جائے گا اس کو اس کی بات بھی ماننی مشکل نہیں لگے گی. اسی لیے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا. اب اس ذات مقدس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے نبی سے نبی، نبی سے نبی، نبی کے بعد نبی،
یہ سلسلہ آہستہ آہستہ اتارتا رہا اللہ پاک، آہستہ آہستہ لوگوں کی طبیعتوں اور مزاج کے مطابق یہ احکامات آتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ عبادت کا کنسپٹ، نماز کا کنسپٹ تو موجود تھا، لیکن نظام نماز کا نہیں تھا۔ اپنے اپنے وقت میں کوئی نبی کسی وقت کی ایک عبادت کرتے تھے، کوئی صبح کی عبادت ہے، کسی کی دوپہر کی ہے، کسی کی شام کی ہے، اور اللہ اکبر، اس طرح آہستہ آہستہ دین مکمل ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب مکمل ہو گیا اب کسی نبی کی گنجائش نہیں رہی۔ یہی نظام صلاۃ یا عبادت کا جو اللہ کے ہاں سب سے مقبول ترین عبادت ہے کہ اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ معراج ہے مومن کی، وہ اللہ نے یہ دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو اسی ماہ مبارک میں معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی امت کے لیے یہ تحفہ عطا فرما دی، ایک نظام کی شکل میں، 5 وقتہ نماز کی شکل میں۔ اس سے پہلے کسی بھی نبی کے ہاں یہ 5 وقتہ دین کا رکن کے طور پہ نماز نہیں تھی۔ ہاں عبادت تھی نماز کی، کسی وقت صبح والی ہے، کسی نبی نے دوپہر کی پڑھی ہے، کسی نے شام کی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ایسا عطا فرمایا کہ یہ دین کا ایک رکن بن گیا۔ اس طرح اللہ نے دین مکمل کر کے رکھ دیا، اب کسی نبی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ذات مقدسہ کی وجہ سے دین جو تھا وہ اس طرح تھا جیسے رب چاہتا ہے ویسے لوگوں کے دلوں اور مزاجوں کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ انبیاء وہ لوگ تھے جن کے مزاجوں کے اندر، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات جو ہیں وہ گھول کے رکھ دیے تھے۔ قرآن مجید کو لے لیں، یہ قرآن مجید ایسے کتاب کی شکل میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا رب نے۔ یہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کے اندر، قلب اطہر کے اندر اللہ نے گھول کے رکھ دیا۔ وَنَزَلَ بِهِ روح الامین علی قلبِکَ، یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ ڈالا گیا ہے، وہی ادھر ڈلی ہے۔ اب اس ڈلنے کے بعد میرے آپ کے نبی نے اس کو تلاوت کر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، اس کے اندر میں کتنا بڑا راز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کا تعلق مضبوط ہوگا تو جب محبوب خدا فرمائیں گے کہ رب نے یہ حکم دیا ہے بھلا تمہارا ہے، تو دل خود بخود اس بھلے کے اوپر راضی ہوتا جائے گا اور مانتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے بھی اپنے کلام میں جو بات بتائی اس میں تو لفظ بھی قل کہہ کر کل بات کی، قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ انہیں فرماؤ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، مجھے کسی نے نہیں جنا، میں کسی سے جنا نہیں گیا، میں نے کسی کو نہیں جنا، مجھے نہ بھوک ہے، نہ نیند ہے، نہ میری حاجت ہے، میں صمد ہوں اور کوئی میرے جیسا ہے نہیں۔ اس لیے کہ جب حضور کی بات سے سنیں گے تو ان کے دل خود بخود ماننے کو تیار ہوتے جائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس طرح تھی جس طرح رب چاہتا تھا ویسے ہونے کے لیے بندے کی، اور اللہ نے یہ بات تصدیقاً اپنے کلام میں بتائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو منہ سے بولتا ہی کوئی ایسی بات نہیں جب تک رب کا حکم یا اذن نہیں ہوتا۔ اس کے ہر فعل کے اندر میں رب کہتا ہے یہ میرا قبولیت والا ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں۔ اس کو کہا مبشر، اس نے کہا جو اللہ نے کہا قبول ہے، یہ شاہد، جس کی شہادت دے گا رب قبول کرے گا۔
اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آپ کی طرح بندے تھے، لیکن ان کے لیے احکامات خدا اجنبی نہیں تھے، کیونکہ یہ ذات ان کے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ ان کے دلوں میں بستی تھی، اس لیے احکامات بھی اس منہ سے سنتے تھے، اس زبان مبارک سے سنتے تھے تو ان کے کانوں سے ان کے دلوں کا حصہ بن چکی ہوتی تھی۔ اللہ نے اس لیے ان لوگوں کو، صحابہ کو 14-15 مرتبہ قرآن پاک میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا، یہ میرے پہ راضی ہو گیا، یہ سند عطا فرما کے رکھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اب کیونکہ مکمل ہو گیا ہے، اب نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نیا حکم نہیں آنا، اب ان حکموں کے اندر میں کمی رہ ہی نہیں گئی، اب یہ اتنے اعلیٰ اور عرفہ حکم بن گئے ہیں کہ اس میں نقص کی گنجائش ہی نہیں رہی، ہر پہلو کے اندر، وہ اللہ کے ہاں عبادت کا پہلو ہو یا بندوں کے ایک دوسرے سے معاملات کا پہلو ہو۔ اس لیے نئے نبی کی گنجائش نہیں رہی، لیکن مینٹننس کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے اور ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اور خلیفہ کون ہوگا؟ خلیفہ کے لیے بتایا گیا کہ وہ خلیفہ ہوں گے جن کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں جن کا ذکر کیا، من النبیین، یہ اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں اس دنیا کے اندر، والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، آگے کہا کہ یہ تمہارے سب سے زیادہ خیر خواہ لوگ ہیں۔ آج میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل 13 رجب ایسے ہی ایک اللہ کے محبوب کے خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ کا پیدائش کا دن تھا۔ رات محفل میں ہم نے چند باتیں کی تھیں، چند باتیں ہم آج بھی کریں گے کہ ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں، کردار جو ہیں، وہ اعمال اللہ کے احکامات کی طرف ہوں یا بندوں کے معاملات کے ساتھ ہوں، وہ بعین ہی رب کی منشا اور مرضی کے مطابق تھے، تو ان کی وجوہات کی، ان کے ہونے کی، وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے ساری کی ساری عوام جو ہے، لوگ جو تھے، ان کے اندر بھی یہی اثرات اور ثمرات موجود ہوا کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال کا عرصہ میرے خلفائے راشدوں کا ہوگا، ہدایت والوں کا، ہدایت دینے والوں کا، ہدایت پہ مینٹین کرنے والوں کا، ہدایت کے اوپر راضی رکھنے والوں کا ہوگا۔ اس میں یہ چوتھے خلیفہ ہیں علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس لیے آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے کردار میں کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں بات نہیں ہوئی، اللہ کی خوشنودی اور رضائی کی بات رہی۔ یہی حال آپ سے پہلے خلفاء کا بھی تھا کہ جو رب چاہتا تھا ویسے ان کی اپنی زندگیاں بھی تھیں، اور ویسے ہی وہ زندگیاں جو ہیں وہ دوسروں کے بھی اسی طرح کرواتے تھے۔ جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو رب اتنا زیادہ اس بندے کے اوپر راضی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندے جب تم میری بندگی کے اندر میں میرے انتہا قرب میں آ جاتا ہے، بعین ہی میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، تیری زبان تیری نہیں ہوتی، تیرے ہاتھ تیرے نہیں ہوتے، یہ میں رب ہوں جس سے تو دیکھتا سنتا اور یہ کرتا ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے وہ جی میں بڑا اس طرح ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ میں بڑا اس طرح ہے وہ ککھ بھی نہیں، کیونکہ یہ احساس ابلیس کی شرست ہے۔ رسول اللہ کی شرست میں کیا تھا کہ دیتا وہ ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی اصلی تو وہ ہے، میں تو صرف نوکری کر رہا ہوں، میں بندگی کر رہا ہوں، اللہ میری بات نہیں، بات تو اس کی ہے۔ اور ان لوگوں کا بھی وتیرہ یہی تھا، انہوں نے اس لیے اللہ کے احکامات کی بات کی۔ اور دیکھو ایک مثال دیتا ہوں،
اس کائنات کے اندر میں ہوا، پانی، مٹی، آگ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پوری کائنات بنی ہے۔ اللہ اس زبان سے اپنی شان کے مطابق، اس کو جسم یا اس طرح کہنا صحیح نہیں، کو جس اس کی شان ہے اس کے مطابق رب کا فرمان ہے، جیسے بھی فرمان آتا ہے۔ جس طرح ہم تو اللہ پاک جو ہے وہ فرماتا ہے اگر آگ کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ قلنا یا نارو، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے تو اللہ کا حکم ہر کوئی چیز ماننے والی ہوتی۔ جب بندہ اللہ کی حکموں پہ اس طرح ماننے والا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے جو حکم نکلتا ہے اس میں طاقت اللہ کی موجود ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ماننے والی بنتی۔ انبیاء کے سامنے مثالیں ہیں، وہ درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت باغے آ رہے ہیں، سورج اور چاند انگلیوں کے اوپر اس طرح ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان کے خلفاء کی بات کریں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال ایک پیش کرتا ہوں۔ دریا میں پانی نہیں آتا، کیوں نہیں آتا جی؟ اس کو ایک لڑکی ایک قربان کر دو۔ عمر کیا فرماتے ہیں؟ عمر کاغذ پہ لکھتے ہیں، اوے دریا تو اگر رب کے حکم سے بہتا ہے تو عمر تجھے آرڈر دے رہا ہے کہ پانی لے آ۔ یہ زمین ایک مائی کی ہاتھ سے تیل کی بوتل گر گئی، وہ پی لی زمین نے، وہ روئی آ کے کہتی دربار میں، یہ زمین اللہ نے تجھے امانتاً دی ہے اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے، اس نے میرا حق کھا لیا ہے، مجھے اس زمین سے میرا حق لے کر دے۔ عمر نے رکا، لکھا میں نے تیرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کیا ہے، تو امانت ہے میرے پاس، اور تو بے ایمانی پہ اتر آئی ہے، اس مائی کا حق لوٹا دے۔ اس زمین سے تیل واپس نکل آیا اور مائی نے اپنی بوتل میں ڈالا۔ دور بیٹھے ہوئے آواز دیتے ہیں، یا ساریۃ الجبل۔ ہوا کی کیا مجال ہے کہ وہ آواز اتنے کلومیٹر دور نہ پہنچائے۔ اب اسی طرح یہ تو دوسرے خلیفہ تھے، تو خلیفہ رابع جو ہے وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کا اللہ نے قرآن پاک میں ان کے لیے ذکر کیا، جو میں نے ابھی موضوع سخن بنایا کہ یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے تھے، ان کے ساتھ رہنے والے تھے، اس ذات مقدس سے ان کے سینے منور ہوئے تھے، ان کے اندر وہ نورانیت آئی تھی۔ محمد رسول اللہ، اور وہ ذات مقدس کون تھی؟ وہ رسول اللہ تھی، کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ اللہ کا محبوب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ تھا۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جو اس کے نسبت والے ہیں، جو اس کے خلیفہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اپنی ذات سے شروع ہو کر باہر تک اس بات کے لیے غور کریں۔ اب اپنی ذات کے لیے یہ اشداء علی الکفار کہاں سے آ گئی؟ کفر ہوتا ہے انکار۔ اب اپنی ذات جس حکم سے انکاری ہو اس کے لیے سخت ہونا، اور جس حکم کے ساتھ اس کا بھلا ہو اس کے ساتھ بھلائی والا ہونا، یہ ہے اپنی جان کا احساس۔ لیکن اب بندے کا دل نہیں کر رہا تو اس کے اوپر سخت ہونا، اس کو زبردستی اس حکم کے ساتھ لے کر جانا، یہ ہے اس کے اوپر اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور کس سے بھلائی مل رہی ہے؟ تجھے نماز کے اندر بھلائی ہے، تجھے سچ کے اندر بھلائی ہے، تجھے دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بھلائی ہے، تجھے نقصان کس سے ہے؟ جھوٹ سے ہے، کس سے ہے؟ غیبت سے ہے، بے ایمانی سے ہے۔ ان معاملات کے اندر میں دوسرے کی عزت و آبرو کے اوپر تیری غلط بات ہے تو اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر تیری سختی ہو، اور جن سے تجھے اللہ راضی ہو رہا ہے ان کے اوپر تیری شانتی ہو۔ یہ ہے اپنی جان کے اوپر
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم ہر حکم کے لیے اپنے آپ کو بھول کر باہر دیکھتے ہیں کافروں دے نال۔ یہ تو تیرے اندر موجود ہے، تیرے اندر موجود ہے، یہ تیرا اپنا آپ سب سے بڑا انکار کرنے والا ہے۔ تجھے اور مجھے پتہ ہے اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ اللہ کے احکامات آسان کے لیے کہہ دیا، فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ تیرا تو میرا اپنا دل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک نمازی کی بات کر رہا تھا، تو اسی پہ اگر رہے ہیں ہم۔ سونے کو دل ہے، یہ تیرے اندر سونے کو ہے، اٹھ کے باہر آنے کو نہیں ہے، لیکن انکار تیرے اندر ہے۔ اب تیری سختی اس کے اوپر ہونی چاہیے نا۔ اس لیے ان حکمرانوں نے، ان حضور کے خلفاء نے یہ پہلا کام یہ کیا جن کی صفت اللہ نے بیان کی، انہوں نے اپنے اوپر اس بات کے لیے رکھا۔ اس لیے آپ کی زندگی مبارکہ دیکھیں تو پورا بیت المال آپ کے پاس ہے، لیکن زندگی کتنی سادہ ہے۔ اس لیے کہ وہ امانت کے طور پہ رکھا جا رہا ہے، اس کو اپنا نہیں گنا جا رہا۔ اللہ اکبر، آپ کی زندگی میں کتنے سارے اس طرح کے کام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ روزے پہ روزہ اور اس طرح عبادت کے اندر تو آپ یکتا تھے ہی، اماں فاطمہ نے کہا کہ میں تھوڑا تھوڑا بچا کے نا حلوہ بناؤں گی ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے آج بھی روزہ ہے، کل بھی روزہ تھا، پرسوں بھی روزہ تھا۔ اس طرح کچھ دنوں بچا بچو کہ انہوں نے حلوہ بنایا، تو اسی وقت باہر آواز آئی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اب اگر اندر سے یہ تو نہیں، رحماء بینہم کی آواز آئی، اسے دے دیا پانی کے ساتھ روزہ افطار۔ ہم وقت کے لیے آپ کے کرداروں کو دیکھیں تو اس طرح نظر آتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے عرض کی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ رکوع کے اندر میں ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے وہیں ہاتھ ایسے کر دیا کہ اس طرح وہ انگوٹھی آپ نے ایسے دے دی کہ اس کو یہ دے دو۔ اور یہ واحد صحابی ہے جس نے اس حالت کے اندر میں بھی اللہ کی رضا کے لیے خیرات کی۔ اسی طرح وہ جب مال جمع ہوتا تھا تو اس کو تقسیم کرنے کے بعد وہاں پر آپ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، یا اللہ تیرا احسان ہو گیا کہ میں نے امانتیں پہنچا دیں لوگوں تک۔ یہ ان کے کردار تھے، اس لیے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ ایک دوسرے کا رحماء بینہم کی کیا بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، علی کرم اللہ وجہ الکریم آتے ہیں تو ان کے دل میں ان کے لیے ایک دم احترام آتا ہے، وہ اٹھ کے تھوڑی جگہ ان کو دیتے ہیں، ضرور مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ وہ عمر میں بڑے تھے، یہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن فرماتے کیا ہیں، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے۔ اب ان کا طریقہ عزت کا کیا تھا؟ عزت کرنے سے عزت حاصل ہوتی تھی۔ ہم عزت کروا کے خوش ہوتے ہیں، نہیں میری عزت، میری بے عزتی ہوگی، میرے لیے کی کیتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے ڈیمانڈ میں نہیں ہوتے تھے، خود احکامات پہ اوپر ہوتے تھے تو رب ان کی عزت خود بناتا تھا، کیونکہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ وہ تیرے میرے اکڑنے میں عزت نہیں ہے، وہ رب نے
عزت اس کے لیے دی ہے جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے رب کے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے نا. اس وقت رب نے فرمایا میں نے 8 چیزیں وہاں رکھی ہیں، لوگ ڈھونڈتے کسی دوسری جگہ پہ، ان میں سے ایک عزت کی بات کی. اللہ اکبر. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر میں ان کی اچھا اس نے کتنا اچھا کام کیا میں بھی کروں، یہ نہیں ہوتا تھا. اس کے نمبر بن گئے، حضور خوش ہو گئے، رب خوش ہو گیا تو وہ جل جل کے مر جائے. پھر اللہ پاک جب ان کی نیتیں اس طرح ہوتی تھیں، اللہ پاک پھر ان کے لیے عزتیں اسی طرح بنایا کرتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. ان کو بڑی تمنا تھی کہ میں حضور کو اپنے گھر بلاؤں. اس دعوت کے لیے آپ اتنے زیادہ اللہ کے ممنون ہوئے، شکر گزار ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، لینے جو گئے کہ آئے ہیں جی ابھی، یہ پیچھے پیچھے ان کے کہ جی کیا کر رہا ہے؟ کہ میں قدم گن رہا ہوں حضور کہ کتنے قدم اٹھا کے میرے غریب خانے پہ آتے ہیں. پوچھا عثمان آپ کیا کریں گے اس گنتی کا؟ کہتا جتنے قدم حضور لے کر آئیں گے میں اتنے غلام خرید کر آزاد کروں گا، اس اعزاز کے لیے کہ اللہ کا نبی میرے گھر آ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے. اچھا تو اتنے غلام آزاد کرے گا، اتنے غلام آزاد کر. انہوں نے اور دعا دی انہیں کہ اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ توفیق دے، دل خوش کر دیتا ہی تو. لیکن دل میں خیال آیا ادھر جب دعوت ہوئی تو اتنی چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے اصحاب بڑے خوشی ہوئے کہ کیا بات ہے. واپس آئے، آ کر کہنے لگے آج مزہ آ گیا، عثمان نے حق ادا کر دیا. وہ قدم گنتا رہا کہ میں اتنے جو ہیں غلام آزاد کروں گا. اما فاطمہ حیران، اچھا ہاں مزہ آ گیا آج عثمان نے کیا بات کی، اللہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں اس کے لیے. یہ تھا رحماء بینہم. ہمارے جیسا ہوتا تو ایک دوسرے کہتا پتہ نہیں یہ نکی کیتا ہے، اس طرح گل ہو گئی ہے، یہ نمبر ٹنگرے یہ فلانا کیا کیا بکواس کرتے ہم. لیکن واہ 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 وہ رحماء بینہم. اب یہ باتیں کر رہے ہیں، اماں کہنے لگیں تھوڑا بھی دل کرتا ہے کہ تسی حضور دی دعوت کرو. کہنے لگے کس کا دل نہیں کرتا، لیکن میری اماں کہنے لگیں کہ آپ جائیں اور انہیں دعوت دے آئیں. نے کہا کوئی چیز، اس نے کہا اس بات کو آپ رہنے دیں، آپ دعوت دیں میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں. جتنے برتن آپ کے پاس تھے آپ نے آگ جلا کر اوپر رکھ دیے، ان میں پانی. یہ دعوت دینے چلے گئے، وہ دعوت ہو گئی. یہ واپس آئے تو مسلح بچھا کے اماں فاطمہ اللہ کے سامنے تیرے محبوب نے آنا ہے، یہ تیرے بندے علی کی بڑی تمنا ہے تیرے محبوب کی دعوت کے لیے. میرے پاس صرف پانی تھا جو میں نے رکھ دیا چولہے پہ، اب تو جان اور تیرا کام جانے. یہ جو ہی واپس آئے تو عجیب و غریب خوشبوئیں آ رہی تھیں. نے کہا یہ کیا چیز پکی؟ اس نے کہا اس کا مجھے نہیں پتہ کیا پکی ہے. جب وہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئیں تو صحابہ انگلیاں چاٹ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ خود نہیں پتہ کیا چیز ہے. حضور مسکرائے، کہندے پتہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کو اس بندے کی تمنا میرے لیے اتنی پسند آئی تھی
کہ رب نے میری بیٹی کی اس عجز اور انکساری اور اس دعا کے لیے جنت سے کھانے بھیج دیے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ کوئی یہ کردار لائے نا، مقابلہ کرنا کتنا آسان ہے، فلانا ہے جیسی تھے، فلانا ہے جیسی، یہ صحابی کا یہ کام ایسے تھا، یہ کام ایسے تھا۔ وہ تو اپنی اور میری اپنی، ہمیں اپنی اوقات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارے بھی مل کے کسی جگہ پہ ہو جائیں، اس پاؤں کے خاک بھی نہیں ہم بن سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اللہ اللہ فی اصحابی کر کے یہ بات کی گئی، لیکن اس لیے یہ ذات مقدسہ، اس ذات مقدسہ کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ کل کا دن آپ کی پیدائش کا دن تھا۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے، اور ان کا کردار ہمارے لیے عجیب و غریب انداز میں جو ہے وہ یہ روشنی لے کر رکھتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں ایک آپ کا قول سناتا ہوں، ہم اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں؟ کل اے کم کرنا ہے، کل اے، کل کو ہم اپنی زندگی کا حصہ گنتے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کل اے کی کل اے کریں گے، کل اے کریں گے۔ ہاں علی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے آنے والے کل کو اپنی زندگی، اس نے موت کا کنسیپٹ ہی نہیں پایا کہ کس کو کسی ایک لمحے کا یقین ہے، آج کے اس وقت کے اگلے لمحے کا کس کو یقین ہے؟ کس نے یہ مانا ہے کہ میری موت میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں؟ یہ تھا ایمان ان لوگوں کا۔ ایک مثال میں نے عرض کی ہے، اللہ جس نے آنے والے کل کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھا، اس نے تو موت کو حقیقت میں مانا ہی نہیں کہ موت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اس لیے یہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی اس دولت سے مزین تھے۔ اس لیے یہ دولت کی موجودگی کے اندر نہ وہ کسی اللہ کے حکم سے اپنی مرضی کی طرف جاتے تھے، تو جو جو چیزیں ان کے ساتھ تھیں، جن کا رب نے ان کو نعمت دے کر پوچھنا تھا، ان کی بھی نگہبانی انہوں نے اسی طرح کر کے رکھی۔ یہ ان کے اپنی جان کی وجہ سے نہیں تھا، یہ سارے کا سارا وہ خیرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ان کے اندر داخل ہوتی تھی، یہ اس کا عوض تھا۔ اس لیے ان اصحاب کے اندر میں زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے اللہ کی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو کیسا مضبوط کر کے رکھا۔ آپ کو بھی پتہ تھا کہ میرے یہ 9 عمر بچے یہ شہید ہو جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں بات نہیں آئی یا اللہ میں ہی رہ گیا سا اس کم، انہاں بیچاریاں دا کی قصور ہے؟ نہیں، میرے مالک کی مرضی ہے، اسی کی امانت ہے، میں راضی ہوں۔ رضی اللہ، اللہ نے کہا یہ میرے پہ راضی ہیں، میں ان پہ راضی ہوں۔ یہی حال سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حتیٰ کہ چھوٹوں کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہونا ہے، لیکن اس خون کے اندر میں وفا رب کے ساتھ کتنی ڈلی ہوئی تھی۔ کتنی وفا ڈلی ہوئی تھی۔ اللہ کی رضا کہنا کتنا آسان ہے، لیکن رضا کا کنسیپٹ بھی تو کلیئر ہو۔ ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو خشک روٹی ہے، وہ چبائی نہیں جا رہی، کہہ رہی تیرے کو روٹی نہیں کھادی جاندی، وہ دروازہ کیسے تو نے اکھاڑ دیا تھا؟ تو یہ بات نہیں آتی کہ میں نہ
کہا یہ میری طاقت ہے جو رب نے مجھے بخشی ہوئی ہے، وہ اس وقت رب کا اذن میرے ساتھ تھا جو اس نے اپنے سامنے کروا کے رکھ دیا تھا۔ اس لیے ہم غور کریں تو یہ کردار، معاملات، اللہ کے ساتھ رضا، ایک دوسرے کے حقوق کا پاسداری، کیونکہ بچپن سے یہ خیرات آپ کے سینے میں حضور سے آتی گئی، پھر اس کے بعد شیخین کریمین کی صحبت مبارکہ میں رہے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے پھر یہ قاضی القضاء کے عہدے پہ ان کے ساتھ ان کے مددگار رحماء بینہم کی طرح رہے۔ کتنی مثالیں آپ کی زندگی کی اس طرح کی ہیں جس میں آپ کے فیصلے جو تھے انہوں نے دین کو اسی طرح مینٹیننس میں رکھا۔ تو یہ دن ہمیں یہ یاد کراتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ہم بھی اسی طرح مینٹیننس میں رکھیں، اور جب تک یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ ہمارا دل ہی راغب نہیں ہوتا اور اس کو ہم اپنے اوپر نہیں نافذ کرتے اور اپنے دی ہوئی رعایا کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، جن سے بھی ہمارا تعلق ہے، دوست یاروں کے لیے بھی ہم اگر اس دین کو پورا نہیں پسند کرتے تو کیا رب ہمارے اوپر رحمتیں ڈالے گا؟ اللہ پاک اس دن کی حرمت کے صدقے سے، اس ماہ مبارک کی برکت کے صدقے سے ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ روشنی ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمد